بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائیاں، بزرگیاں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز اور معصوم بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند ایک مفید باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے زندگی سکون کی تلاش میں. یقیناً اگر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور دنیا کے ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت ہے. چاہے دنیا میں بسنے والا انسان کسی بھی ادیان و مذاہب کا ماننے والا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو کہ عورت، ہر ایک انسان زندگی میں سکون کی تلاش میں سرگرداں پھر رہا ہے، پھرتا رہے گا. لیکن اگر ہم اسی چیز کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے سوال کریں، شریعت سے ہم اس کا جواب طلب کرنا چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر کسی کو عطا کیا جاتا ہے. لیکن بسا اوقات ایک انسان
اپنے سکون، اپنے دل کی سکون، تسلی، اطمینان کو ایسی کاموں میں تلاش کرتے ہیں جہاں سے اسے سکون میسر نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ایک انسان سکون کیسے کیسے تلاش کرتا ہے۔ یقیناً آج کے دور حاضر میں اطمینان حاصل کرنا، سکون و قرار حاصل کرنا ہر ایک کا ایک بہت اہم اور بنیادی سبب بن گیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں سکون حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو، لیکن کیا ہر ایک کو یہ سکون، یہ قرار، یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ وہ چین و قرار اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی کی سکون، اطمینان اور قرار حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنے دل کی سکون حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کو کماتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر کرتا ہے، اور کچھ انسان تو ایسے ہیں جو اپنی شہرت کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، اطمینان اور قرار نصیب ہو جائے، لیکن حقیقی معنوں میں اسے بھی چین اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں چین اور سکون کے تعلق سے انتہائی اچھے اور عمدہ الفاظ میں اس کی تشریح کی بیان کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم نے اس روایت کو اس انداز سے آج تک نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ کیا معنی ہے؟ اور اسی طرح یہ دنیا کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جنت نما ہے۔ اس کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک واقعے کو لاتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک انسان جو عقل و خرد رکھتا ہے وہ انتہائی آسان لفظوں میں اس حدیث کی تشریح اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ دو انسان ہے، ایک مسلمان اپنے سواری پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہے، اور اسی کے بالمقابل ایک غیر مسلم ہے، ایک کافر ہے۔ وہ انسان پیدل سفر کر رہا ہے، دونوں کی ملاقات ایک جگہ ہوتی ہے، اور وہ کافر انسان، وہ غیر مسلم دوسرے شخص سے کہتا ہے جو اپنے گھوڑے پر سوار ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے دین سے اس چیز کو جانا ہے، ہم نے تمہارے دین سے اس چیز کو جانا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی، دنیاوی زندگی قید خانہ ہے، جیل کی زندگی ہے۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے سواری پر، تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو، تم قید کی زندگی، محتاجگی، بے بسی کی زندگی گزار رہے ہو، یا میں گزار رہا ہوں؟ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہے، میں غبار آلود میں راستے میں چل رہا ہوں، میرے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، ذرا مجھے یہ بتلاؤ۔ وہ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں محتاجگی، فقیری اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ گھڑ سوار آدمی اس غیر مسلم سے کہتا ہے
کہ یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے، تم جی رہے ہو دنیا کے اندر، چل پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے جنت ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں مرنے کے بعد تمہارے لیے بڑی خطرناک انجام ہونے والی ہیں، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اور وہ انسان کہتا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں دی ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں آخرت کی زندگی کے بالمقابل، جنت کی نعمتوں کے مقابل، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ یقیناً اگر اس حدیث میں ہم اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس چیز کی وضاحت بھی کر دوں کہ ایک جیل کی زندگی، ایک قید خانے کی زندگی کے تعلق سے اگر کسی کو بتایا جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ قید خانے، وہ جیل جہاں کئی طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں، کئی طرح کے سختیاں ہوتی ہیں، وہاں کے اصول اور ضابطے ہوا کرتے ہیں، یقیناً وہاں جتنی نعمتیں ایک انسان کو میسر ہو جائے، حاصل ہو جائے، اس کے باوجود اس کی محتاجگی، اس کی بے بسی، اس کی لاچاری بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قید کی زندگی گزار رہا ہے، وہ جیل خانے اور جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم اہل ایمان اگر جی رہے ہیں تو ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ عارضی نعمتیں ہیں، یہ دوام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ لہذا اسی طرح اگر آپ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگیوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیسے کیسے دشواریاں کھڑی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کیسے روڑے اٹکائے گئے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین اور غیر مسلموں نے نہ جانے کیسی کیسی اذیتوں سے دوچار کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العالمین پر ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 45، اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ ایک انسان اپنے دل کے سکون حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک انسان سکون حاصل کرنے کے لیے بازاروں، چوراہوں، دکانوں اور اڈوں کا رخ اختیار کرتا ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں سے باتیں کریں گے، ہنسیں گے، مزاق کریں گے، باتیں کریں گے، ہمارے دلوں کی سکون حاصل ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کے دل سکون اطمینان کے ساتھ اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک آپ اپنے دوستوں میں، آپ اس بھیڑ میں باتیں کرتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، ایک دوسرے کو ہنساتے رہیں گے، لیکن یہ دوام کی سکون اور قرار و چین آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ کو اطمینان چاہیے، آپ کے دل کو قرار چاہیے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول اور ضابطے بتلائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دنیا کے اندر کائنات کے اندر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی جگہ ہے
تو وہ مسجدیں ہیں، وہ مسجدیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہاں ایک انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سربز سجود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسجدیں چین و قرار کی جگہیں ہیں، ہر چہار جانب سے آپ کسی بھی اصول اور کسی بھی پیرائی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم سکون و قرار حاصل کریں، یقیناً ایک انسان دولت حاصل کرنے کے باوجود چین و سکون تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ کہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو سکون کسی ایک مومن بندے کو عطا کیا ہے وہ حاصل کر لیں، تو وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ کہا کہ نیند، یہ سکون، یہ چین و قرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عطا کیا ہے، دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ ذرا اپنے معاشرے کا معائنہ کریں، جائزہ لیں، مشاہدہ کریں کہ یہ سکون دولت سے حاصل نہیں ہونے والے ہیں۔ کتنے کروڑ پتی اور کتنے ارب پتی کو آپ دیکھے ہوں گے، اخبار و جرائد اور اسی طرح نیوز میں آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ان کے پاس دنیاوی زندگی گزارنے کے تمام وسائل ہیں، سردی گرمی اور اسی طرح زندگی کے اتار چڑھاؤ کے تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ پریشان ہیں، وہ اطمینان کی نیند نہیں لے سکتے ہیں، وہ نیند حاصل کرنے کے لیے گولیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے خبر آپ سنے ہوں گے کہ ایک دولت مند انسان گولی لے کر رات کو سوتے ہیں، صبح خبر ملتی ہے کہ دنیا سے چل بسے۔ اگر دولت میں چین و قرار ہوتا تو قارون کے پاس کیا کم دولت تھی؟ آج کے انسانوں کے مقابلے میں، آج کے کروڑ پتیوں کے مقابلے میں قارون کے پاس کیا کم دولت تھی؟ قارون کو کیوں نہیں چین و قرار ملا؟ اسی طرح اگر طاقت کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، تو قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اگر طاقت اور قوت سے چین و قرار حاصل ہوتا تو فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا، سب سے بڑا جابر بادشاہ گزرا ہے، اسے چین و قرار حاصل ہوتا۔ لوگوں، اس دنیاوی زندگی میں اگر ہم اور آپ جی رہے ہیں تو اس چیز کا ہم اور آپ مطالبہ نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی تمام آشائشیں اور تمام نعمتیں ہمیں عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، آپ کو چند ایک نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملیں گی، چند ایک نعمتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس کے باوجود ایک اہل ایمان کا یہ شیوا اور یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد وہ نیکی کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آزمائشوں کی گھڑی ہے، اس آزمائش کے گزر جانے کے بعد نعمتوں کے ادوار بھی آنے والے ہیں، خوشحالی کے دور بھی آنے والے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین مکمل طور پر دکھوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست نہیں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام پریشانیاں ایک انسان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں، ان پریشانیوں، ان دکھوں کے بدلے میں ایک مسلمان کے گناہ کو زائل کر دیتا ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اصول کو اپنائیں گے
اگر ان تمام کے تمام چیزوں کو ہم اور آپ اپناتے ہیں تو یقیناً دنیاوی زندگی میں ہم سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مزدور کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، ایک مزدور کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، وہ محنت و مزدوری کرتا ہے، اپنا پسینہ، اپنے جسم کا پسینہ بہاتا ہے، اور صبح سے شام تک وہ کام کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت، رات میں نمازیں ادا کر کے جاتا ہے، وہ سکون کی نیند حاصل اپنے گھروں میں لیتا ہے، پھر صبح تازہ دم ہو کر وہ اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اور رزق کے لیے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے کہ ایک مزدور انسان سکون نیند کو حاصل کرنے کے لیے گولیوں کا سہارا نہیں لیتا، جبکہ آج دنیاوی زندگی کا آپ مشاہدہ کر لیں، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دولتوں کی بھرمار ہے، ریل پیل ہے، انہیں سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی، نیند کے لیے وہ گولیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لہذا اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی تو یقیناً یہ دنیاوی زندگی ہماری اور آپ کی گزر جائے گی، لیکن اس کے بعد ایک زندگی ایسی آنے والی ہے جو ہمارے لیے بڑی خطرناک، بڑی بھیانک کی شکل اختیار کر لے گی۔ آج ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اکثر مسلم نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ ایک انسان اپنے دل کی سکون و چین و قرار کو حاصل کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ ہر لحاظ سے یہاں ایک انسان نماز پڑھ کے لوٹتا ہے کہ اس کا فکر رہتا، اسے فکر یہ لگی رہتی ہے کہ دوسری نماز ہمیں جا کر ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان 10 منٹ مسجد میں وقت دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو یقیناً یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے بڑی بہتر اور عمدہ اور شاندار نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ایک انسان بازار کا رخ کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں بازار میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایمان کے سودے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں ایک دوسرے کے تعلق سے، آنے جانے والوں کے تعلق سے طنز کسے جاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی برائی، چغلی اور غیبت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آنے جانے والے کے لمبے چوڑے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام زندگی کے جو اوقات بازاروں میں، چوراہوں میں اور دکانوں میں ہم اور آپ گزار رہے ہیں، یقیناً بہت زیادہ برائیاں ہم اپنے نامہ اعمال میں درج کرا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بھیانک ہمارے لیے ثابت ہونے والا ہے۔ اسی طرح بازاروں میں جانے کی تلقین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ بازار ہی سے وہ تمام کی تمام چیزیں میسر کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانا ضروری ہے۔ ہاں، خالی اوقات میں بازار سے دوری اختیار کر لیں، اس لیے کہ یہاں تمام کی تمام طرح کی برائیاں بازاروں میں ہیں، اور میں یہ بات مشاہدے سے کہتا ہوں کہ یہی وہ بازار ہیں جہاں ایمان کے سودے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کی بھیڑ میں ایک کافر، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے،
اسی طرح جادو کا کھیل بھی دکھاتے ہیں۔ اور اہل ایمان، ایک مسلمان شوق سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ایمان کا سودا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہاں فحاشی، عریانیت، بیہودہ اور اسی طرح تمام کی تمام برائیاں بازاروں کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ اسی طرح اہل علم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں بازار کا رخ اختیار کرنا ہے، بازار جانا ہے، تو انتہائی چوکنے کے ساتھ اور ممکن ہو تو تم اپنے بازار سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو اختیار کرو۔ یہاں اپنے بال بچوں کے درمیان، اپنی بیوی کے درمیان اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنے جاننے والوں کے درمیان اوقات کو گزارا کرو۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان، ایک مومن اپنے گھر میں وقت کو گزارتا ہے تو اس سے کئی ایک چیزیں اور کئی ایک سبق یہ ملتا ہے کہ وہ انسان مکمل طور پر اپنے گھر کے بود و باش کا جائزہ لے لیتا ہے۔ کون بچہ کیا کر رہا ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، ماں باپ کس حالت میں ہے، یہ تمام کی تمام۔ اور کچھ نوجوانوں کا تو یہ حال ہے، کچھ نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے ماں باپ اس کے سہارے کے لیے سسک رہے ہیں، لیکن اسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں دوڑ لگا رہے ہیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یوں ہی وہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ بیکار اور بیہودہ اور لایانی چیزوں میں کھو دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سکون حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان اپنی زندگی کو مشکلوں کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، تو یقیناً وہ انسان خندہ پیشانی سے وہ تمام کی تمام مشکلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور یہ برداشت کرنا اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مدد اور تعاون ہوتا ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، یہ تمام کی تمام مصیبتیں اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی ہے۔ اور اسی طرح اہل علم نے ایک بات نقل کی ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور اسی طرح دین سے رغبت نہ ہوتی تو دنیاوی زندگی میں ایک انسان کے ساتھ ایسے مشکلات، ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں دم توڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس کی زندگی میں اگر اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، خوف الہی ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ وہ تمام کی تمام مشکلوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی میں سکون و اطمینان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے راستوں اور ایسی جگہوں سے اطمینان و سکون حاصل کریں جن کے تعلق سے صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ان جگہوں سے سکون اور قرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان و یقین ہوتا ہے، وہ اپنے دلوں کی سکون کے لیے اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو سنو، اللہ رب العالمین کی ذکر میں تمہارے دلوں کی تسلی اور اطمینان و قرار ہے۔ ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی زندگیوں کو جوڑے رکھیں،
دین اور اسلام کے تمام اصولوں کو جوڑے رکھیں۔ اگر ہم جوڑے رکھیں گے تو یقیناً دنیاوی زندگی میں ہم اہل ایمان، ہم مومن اور مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم اہل ایمان کو دی ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ دلوں کی سکون اور قرار اور چین کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون کی دولت مل جائے، اطمینان و قرار کی زندگی حاصل ہو جائے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان حتیٰ کہ نیند، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو دیا ہے، کتنے ایسے لوگوں سے نیند کو بھی چھین لیا۔ انہیں نیند نہیں آتی ہے، سکون و قرار نہیں آتا۔ اسی طرح اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک غریب انسان کی زندگی ان عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں سے بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، اس لیے کہ ایک غریب انسان سکون کی نیند چلچلاتی دھوپ میں حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے باوجود ایک دولت مند، ایک بڑا چرچا والا آدمی، بڑا نام والا آدمی اپنی بلڈنگوں میں، اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں میں رات کے سکون حاصل کرنے کے لیے کروٹیں بدلتا ہے، انہیں سکون میسر نہیں ہوتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، گولیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک مزدور نیند کی گولیاں لے رہا ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملی ہیں، ایمان، اسلام، دین، یہ نمازیں، یہ صدقات و زکوٰۃ اور نیکیاں کا کام، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کریں۔ اگر ہم نے نہیں کی تو یہ اوقات یوں ہی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور ہمارے نام اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، بلکہ برائیوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہوگی کہ بازاروں میں ہم نے یہ کیا تھا، ہوٹلوں میں ہم نے یہ کیا تھا، ہم اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے غافل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک قرآن کریم کی آیت کو آپ پڑھیں، آپ کا دوست ایسا بھی ہوگا جو نماز نہیں ادا کرتا ہے، اور آپ کا دوست ایسا بھی ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا، اور میں یہ ایک سچائی ہے اور مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے تعلق سے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں، اور وہی جنتی ان لوگوں سے سوال کریں گے جو دنیاوی زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان سے کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیاوی زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا اگر آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ کو کھنگالیں، ٹٹولیں، دیکھیں، تو یقیناً یہ چیز ہم ضرور پائیں گے کہ ہماری زندگیوں سے نماز غائب ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے نماز غائب ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے تعلق سے ایک وعید سنائی ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم نامی جگہ ہے۔ لہذا ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر اعتماد، بھروسہ، توکل اور ایمان رکھتے ہوئے نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ہم اپنی زندگیوں میں نماز سے جڑ جائیں۔ نماز کا کوئی ایسا اوقات ہم ایسی جگہوں پر نہ گزاریں، اس لیے کہ وہ جگہیں، وہ لوگ، وہ دوست بھی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ نماز کے وقت یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن نماز سے غافل تھا، مسجدوں کا رخ نہیں کیا کرتا تھا۔ لہذا ہم اہل ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ